الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، علم، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ جیسے اس کی ذات قدیم ہے، اسی طرح ہی اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، علم، یہ 7 بعض اس کو کہتے ہیں، بعض اس میں تکوین، صفت تکوین بھی اس میں شامل کرتے ہیں، تو اس طرح 8 صفات ذاتیہ۔ مگر اللہ تعالیٰ کے جو کہا گیا کہ سمع، سننا اللہ کی صفت ہے، تو سننا صفت ہے، مگر کان، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے کیونکہ یہ جسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیسے سنتا ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کان کا، سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اور میں سننے میں کان کے محتاج ہے، کان ہیں تو پھر ہم سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کے محتاج نہیں ہے، یہ جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانی سے کیا ہے، پاک ہے۔ اسی طرح دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، تو دیکھنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے کیا ہے، پاک ہے، یہ جسم ہے تو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اسی طرح کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، تو جو کلام ہے یعنی بولنا، گفتگو کرنا، کلام، تو کلام کے لیے زبان چاہیے، زبان نہیں ہے تو کلام نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی زبان ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی زبان سے کیا ہے، پاک ہے، کیونکہ یہ جسم ہے تو جسم جسمانی سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے۔ ہاں، سمع، بصر، کلام، سننا، دیکھنا، کلام کرنا، یہ اللہ کی صفات ہیں، مگر اب وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے، وہ اسی کی شایان شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، صفت ہے۔ اس پر ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کر دیا تھا کہ کلام کی 2 قسمیں، کلام نفسی اور کلام لفظی۔ کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ ہمارا کلام جو ہے یہ آواز کے ساتھ ہوتا ہے، آواز ہوگی تو کلام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ آواز سے کیا ہے، پاک ہے۔ منہ الروض الازہر، ملا علی قاری کی جو شرح ہے اس کے اندر لکھتے ہیں ان کلامہ لیس من جنس الحروف والاصوات، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات کے جنس سے نہیں ہے، یعنی جنس سے حروف اور جنس سے اصوات سے پاک ہے۔ آواز اس کی کلام کی نہیں ہے، وہ آپ اور میری کلام کی آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز، کلام کی آواز نہیں ہے۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے۔ وہی جو گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کر دیا کہ جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، یہ جو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، لیکن قدیم بھی ہے اور بلا صوت ہے، آواز اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہمارا پڑھنا لکھنا، یہ آواز حادث ہے۔ پڑھنا لکھنا، یہ آواز ہم جب پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ، یہ الحمدللہ میں نے ادا کیا، یہ حادث ہے، یہ کیا ہے، حدیث ہے۔ یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث ہے، اور جو لکھا قدیم۔ پڑھنا ہمارا کیا ہے، حادث ہے، جس کو پڑھا ہے وہ کیا ہے، قدیم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو پڑھا ہے وہ قدیم ہے، اور ہمارا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے، حادث ہے۔ اور جس کو ہم نے لکھا ہے یعنی قرآن کریم کو، کلام کو، وہ قدیم ہے، اور ہمارا لکھنا جو ہے وہ کیا ہے، حادث ہے۔ حادث کا معنی آپ کو پتہ ہے نا، کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، اور قدیم جو شروع سے ہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے، ازلی ابدی اس کا معنی آتا ہے۔ تو حادث یعنی ایک چیز پہلے نہ ہو پھر ہو۔ ابھی آپ لکھیں گے تو وہ چیز ہوگی، لکھنے سے پہلے وہ چیز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو اس لیے ہمارا لکھنا حادث ہے، اور جس کو ہم نے لکھا ہے وہ کیا ہے، قدیم ہے۔ ہمارا سننا حادث ہے، اور ہم نے جس کو سنا ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین کلام، وہ کیا ہے، قدیم ہے۔ ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے حفظ کیا ہے وہ کیا ہے، قدیم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کلام، تو باقی صفات کی طرح یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ آگے مسلمانوں کے عقائد میں سے جو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔
ابھی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے علم، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو علم کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں علم کا کیا مطلب ہے کہ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، جزئیات ہوں، کلیات ہوں، موجودات ہوں، معدومات ہوں، ممکنات ہوں، محالات ہوں، یعنی جزئیات بالکل چھوٹے چھوٹے جز جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کل بڑی چیز ہے، کلی ایک چیز ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، موجودات جو چیز موجود ہے جس کا ثبوت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، معدوم جو چیز ابھی تک ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ممکنات محالات جو چیز ممکن ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو محال ہے ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، اشیاء بدلتی ہیں، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دل کے اندر جو وساوس آتے ہیں، دل کے اندر جو خطرات آتے ہیں، دل کے اندر جو بھی کیفیت آتی ہے، جو بھی بات آتی ہے، اللہ رب العزت علیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو تم ظاہراً کرتے ہو اور جو تم چھپا کر کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہی سینوں کے رازوں سے اور سینوں کی جناب جو خبریں ہیں، خطرات ہیں، وساوس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم جو صفت ذاتی علم ہے اس کی آگے تشریح ہو رہی ہے کہ غیب جو چیز آپ کو نظر نہ آئے، آنکھوں سے نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ شہادت جو چیز آپ کو نظر آئے آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا ہے جانتا ہے۔ قرآن کریم ہے سورۃ الحشر، اللہ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادت، وہی رب غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے۔ علم ذاتی اسی کا خاص ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم علم کا ثبوت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا اور قیامت کے بعد والے احوال جو ہیں وہ سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا کر دیا، عطا فرما دیا۔ اللہ کے علم میں اور حضور کے علم میں یہی فرق ہے کہ اللہ کا علم ہے ذاتی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب ہو یا شہادت ہو غیر خدا کے لیے ثابت کرے گا وہ کافر ہے، اور یہ بھی ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ بھئی مسئلہ تو تب بنے نا کہ جب تم کہو کہ جناب یہ شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے معاذ اللہ، اور ایسی ویسی باتیں کرنی ہے، تو اس وقت ہوں جب ہم کہیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو علم ہے وہ آپ کا علم ذاتی ہے۔ تو اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ذاتی علم نہیں کہتے، بلکہ آپ کا علم کیا ہے؟ علم عطائی ہے، علم عطائی ہے۔ ذاتی علم کس کا؟ صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے غیب کا علم ہو یا شہادت کا علم ہو، کو ثابت کرے کہ فلاں بندے کو ذاتی غیبی علم ہے، ذاتی شہادت کا علم ہے، اب وہ بندہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو علم ذاتی کا معنی کیا ہے؟ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو دینا اور خود بندہ کہے کہ میں نے خود اس کو حاصل کیا، ایسا اس کو کہتے ہیں علم ذاتی، اور یہ صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات کے لیے خاص ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آپ کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے۔ فتویٰ تو ہم پر اس وقت لگے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ذاتی کہیں، ہم حضور کے علم کو ذاتی نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، درجہ بدرجہ تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک، پھر قیامت کے بعد والے احوال۔ اب مجھے بتائیں نا، آپ کتاب الفتن اٹھائیں، کتاب الملاحم اٹھائیں، بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، دیگر جو ہماری کتابیں ہیں حدیث کی، اس کے اندر آپ اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں دی،
بھئی قرب قیامت یہ ہوگا اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم حضور کو نہیں، یہ غیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا۔ جنت کا بتایا کہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت غیب نہیں ہے، کس نے دیکھی جنت؟ دوزخ کو کس نے دیکھا؟ ملائکہ کو کس نے دیکھا؟ اللہ رب العزت کی ذات کو کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب نے مانا۔ غیب پردہ ہے نا، غیب ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، نہ جنت نظر آ رہی، نہ دوزخ نظر آ رہی، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ دیگر انبیاء۔ تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے آ کر مخلوق کو بتایا، تو مخلوق نے اس پر ایمان لے آئے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ اہل سنت کا موقف ہرگز یہ نہیں ہے کہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم ذاتی مانتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، وہ اس کے ہم قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنایا۔ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو آپ کا علم کیا ہے؟ علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال ہو، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ہے، سورۃ الصافات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے افعال، ان تمام افعال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا۔ شرح قائد نسویہ کے اندر ہے واللہ تعالی خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والطاعۃ والعصیان۔ یواقیت والجواہر کے اندر ہے ان اللہ تعالی خالق لافعال العبد کما هو خالق لذواتہم، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ذاتوں کو پیدا کرنے والا ہے، آپ کے ذات کو، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے افعال کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا کیا ہے؟ خالق ہے، چاہے وہ ذات ہوں، چاہے وہ کیا ہوں؟ افعال ہوں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے، حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ سورۃ الذاریات ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی حقیقتاً روزی پہنچانے والا ہے۔ اور سورۃ الذاریات فالمقسمات امرا فالمدبرات امرا، یہ ساری آیات اس بات کی دال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقی معنوں میں روزی عطا کرنے والا ہے۔ ملائکہ وغیرہ ہم وسائل و وسائط ہیں، یعنی ملائکہ ہوں اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جو فرشتے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ رزق دیتے ہیں، اور کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بارش نازل کرتا ہے فرشتہ، کسی کی کیا ہے کہ وہ جناب نباتات اور ارزاق وغیرہ تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے درمیان میں وسائل ہیں، واسطے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واسطہ بنایا ہے کہ تم نے اس کی ڈیوٹی کہ تم نے بارش کو نازل کرنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے تم نے جناب روح قبض کرنی ہے۔ یہ سارے وسائل و وسائط ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور آگے تقدیر کا جو مسئلہ ہے، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر بھلائی برائی اسی نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دیا ہے۔ بندے نے برا کرنا ہے، بندے نے بھلا کرنا ہے، بندے نے اچھا کام کرنا ہے، بندے نے برا کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی جو اس کی صفت ہے، اس کے مطابق اس کو کیا کر دیا؟ مقدر فرما دیا، اس کو لکھ دیا ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ یعنی قاری صاحب نے کیا کچھ کرنا تھا، اللہ تبارک، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ہے نا، کہ اس نے کیا کچھ کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کو جانا اور جان کر ویسے ہی لکھ دیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جناب معاذ اللہ کہ بھائی ہم تو مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا کہ ہم نے زنا کرنا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے لکھ دیا تھا ہم نے چوری کرنی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اوپر لکھا گیا، اور بھائی لکھا ایسا گیا ہے کہ تم نے جو کرنا تھا اللہ نے ویسے لکھا ہے۔ اللہ کے لکھنے نے تمہیں مجبور نہیں کیا، اللہ کے مقدر کرنے نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ تم کہو کہ جناب اللہ نے میرے لیے ایسا لکھا۔ تم جیسا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق ویسا لکھ دیا اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی
اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مثال دے دی. اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی ہی لکھتا، برائی نہ لکھتا. یعنی بندے کے ذمہ، بندے نے جو کچھ کرنا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کو جانا کہ اس بندے نے یہ فلاں جگہ پر یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پر یہ کرنا ہے، فلاں جگہ پر یہ کرنا ہے. تو اب جیسے اس نے کرنا تھا اللہ نے ویسے لکھا ہے اس کو. یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ تو نے اب ایسے ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. زید نے برائی کرنی تھی، اللہ نے برائی لکھ دی. زید نے بھلائی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو لکھ دیا. تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا مجوس بتایا ہے. حضور نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ وقال لكل امۃ مجوس ومجوس هذه الامۃ الذين يقولون لا قدر. فرمایا ہر امت کے مجوسی ہوتے ہیں، میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ تقدیر کچھ ہے ہی کوئی نہیں، تقدیر کوئی نہیں ہے. اس لیے باقاعدہ تقدیر کے مسئلے میں جھگڑنے سے علماء کرام نے اور شریعت نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ تم نے تقدیر کے معاملے میں جھگڑنا نہیں ہے. یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. شیطان حدیث میں آتا ہے، مشکات المصابیح کے آپ اٹھا کر دیکھیں تو شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب مسلمان کو بہکاتا 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 یہاں تک لے آتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو اللہ نے. اچھا جی، درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. چینٹی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ شیطان اس کو گھما رہا ہے. پھر چلتے 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 آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جنت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر دوزخ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اب چلتے 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 پھر کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ادھر آ کے جناب کام خراب ہے، بہت زیادہ بند. اس لیے جو ہی وسوسہ آئے تو جناب 3 مرتبہ جناب تھو تھو کر کے استعاذہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ شیطان وساوس ڈالتا ہے، لیکن اس وساوس کی معافی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جو وساوس اور خطرات دل میں آتے ہیں اس کی معافی ہے، لیکن اس پر بندہ مصر نہ ہو، ڈٹے نہ. جو آئے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے. وساوس آتے ہیں شیطان کی طرف سے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیسے بن گیا. کئی بات بندہ سوچتے سوچتے اس مقام تک شیطان پہنچا دیتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کائنات کب سے چل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح کے وساوس شیطان ڈالتا ہے. اس لیے اس وقت فوراً اللہ کے حضور استغاثہ، یا اللہ مجھے معافی عطا فرما، اور استغفار اور استعاذہ اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ معافی عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے یہ چند ایک میں نے عقائد جو ہے مسلمانوں کے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور اس کو آپ ازبر کریں، اس کو یاد فرمائیں، اور مکمل طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ہمارا کون سے عقائد ہیں اس کو آپ مکمل ذہن نشین کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.